السلام علیکم۔ پاکستان کی آبادی 26 کروڑ ہے۔ ان 26 کروڑ میں سے 25 کروڑ 99,99,999 غلام ہیں۔ ایک شخص آزاد ہے، آج کل وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، یہ میرے ہاتھ میں مرد کلندر لاہوری اقبال کی بال جبریل ہے۔ آج میں ان کی پوئٹری پڑھ رہا تھا تو کچھ اشعار میں نے پڑھے، مجھے یوں لگا کہ یہ شعر اقبال نے عمران احمد خان نیازی کے لیے لکھے ہیں۔ اب آپ آگے سے حیران ہوں گے کہ بھئی اقبال تو 90 سال پہلے دنیا سے جا چکے، آج اقبال کہاں سے آ گئے عمران خان کے لیے شعر لکھنے کے لیے؟ تو بھئی اقبال نے شاید چشم تصور میں عمران خان کو دیکھ لیا تھا۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، گزشتہ 250 سال میں میرے خیال میں عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 بہت بڑے لیڈر دیے جو کہ عبرت ناک انجام جن کا ہوا۔ ان 5 بڑے لیڈروں کی میں بات کروں گا۔ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ ان 5 بڑے لیڈروں میں ایک لیڈر کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اب میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں اقبال کے جو شاید اس نے عمران احمد خان نیازی کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان 5 بڑے عظیم لیڈروں کا تذکرہ کروں گا، اور ساتھ ہی عمران خان کا بھی ذکر رہے گا۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، میں آپ کا اپنا طارق خان، سلام قبول کیجئے۔ اور ایک گزارش آپ سے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اقبال نے کہا ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ میں و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بیر و بر سے مجھے، فننگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ میرے قدا کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک، رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک۔ وہ خاک کے ہے جس کا جنوں ثقل ادراک، وہ خاک کے جبریل کی ہے جس سے قبا چاک۔ وہ خاک کے پرواہ نشے من نہیں رکھتی، چنتی نہیں پہنائے چمن سے خس و خاشاک۔ اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں 2 آنسو، کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو عرقناک۔ اب اس کی شرح میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ آپ خود پڑھیے گا۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ایک بار سن لیجئے گا، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ میں نے جلدی آپ کو عمران خان کے حوالے سے بھی کرنا ہے کہ اقبال نے، یہ میں نے مرد کلندر لاہوری کے اشعار آپ کو سنا دیے۔ اب اسلامی دنیا کے 5 بڑے عظیم لیڈر، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، یہ آپ کی مرضی۔ میری نظر میں اسلامی دنیا میں گزشتہ جو 250 سال گزرے ہیں، ان میں سب سے بڑا لیڈر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا تھا، جمال الدین افغانی۔ یہ وہ جمال الدین افغانی ہے جس سے یہ اقبال بڑا متاثر تھا۔ اقبال کو جمال الدین افغانی، جمال الدین افغانی نے بانگ درا میں جمال الدین افغانی کے حوالے سے یہ کہا ہے، اور وہ اسے مولانا رومی یا جمال الدین افغانی کو آئیڈلائز کرتا تھا اقبال۔ اب میرے لیے یہ بات بھی انتہائی دکھ کی ہے کہ اتنے بڑے ہیرو کو میرے نوجوان جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے، مجھے پتہ ہے آپ میں سے اکثر جانتے ہی نہیں جمال الدین افغانی تھا کون۔
کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا لیڈر ہے؟ تو آپ ذرا جمال الدین ویکیپیڈیا کھولیے، اس میں جمال الدین افغانی کا تعارف آپ کو مل جائے گا۔ اختصار کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو اتنا ہی بتاؤں گا کہ جمال الدین افغانی کا سب سے بڑا کارنامہ تو پین اسلامک موومنٹ ہے۔ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو بنی ہے، یہ تو بعد میں بنی ہے۔ جمال الدین افغانی نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا تصور دیا تھا، اور اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے دن رات ایک کیے، پوری زندگی لگائی، لیکن آخر میں استنبول کی جیل میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے مصر کے مفتی اعظم جو ان کا دوست تھا اسے ایک خط لکھا۔ اس خط میں جمال الدین افغانی نے جو لفظ لکھے، جو اس میں جو الفاظ، اس خط کے آخری حصے میں، پورا خط آپ پڑھ سکتے ہیں، اس خط میں اس نے لکھا، میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، اس جرم میں میری قوم نے مجھے قید کر دیا ہے۔ سننے والا جملہ ہے۔ جمال الدین افغانی نے کہا، میں اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اس جرم میں میری قوم نے مجھے قید کر دیا ہے۔ مجھے اور تو کوئی دکھ نہیں، لیکن یہ دکھ ضرور ہے، آخری اس کے لفظ یہ تھے کہ مجھے دور تک نشان منزل نظر نہیں آ رہا۔ میں تو، اور اگلے روز جمال الدین افغانی مر گیا۔ بالکل اس کی کہانی یہاں اس سے بھی ملتی ہے، عمران احمد نیازی سے ملتی ہے۔ وہ بھی اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، اس جرم میں عمران خان کی قوم نے ہی اسے قید کر دیا ہے۔ اور میرے خیال میں عمران خان کو بھی دور تک نشان منظر نظر نہیں آ رہا۔ جمال الدین افغانی سے آگے بڑھتے ہیں تو گزشتہ، اگر اس صدی کی ہم بات کریں، گزشتہ 30-40 سالوں کی بات کر لیں تو ان میں میری نظر میں محمد مرسی ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ محمد مرسی کو اس کی قوم نے مصر میں ایجپٹ میں، محمد مرسی عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر تھا، اور محمد مرسی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ پھر اس کے بعد، اس سے بلکہ پہلے میری نظر میں لائن آف ڈیزرٹ عمر مختار بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ مل کر لڑی، لیکن اٹلی والوں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ عمر مختار بالکل ویسے ہی لڑا، اسی انداز میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان بھی لڑ رہا ہے۔ دو باقی زندہ بچے ہیں، ایک ڈاکٹر مہاتیر محمد ہے میری نظر میں، اس نے، باقی تو وہ عالم اسلام تو ہمارے عرب شہزادوں کے جو ہیں وہ ہیں، اس کے مذہبی پیشوا، لیڈ تو وہ کر رہے ہیں، وہ تو عرب شہزادوں کے حوالے۔ بہرحال مہاتیر محمد نے اپنی قوم کو اٹھایا ہے، اور اس وقت اسلامی دنیا میں ایک ہی ملک ہے جس کے پاس کوئی بیسک انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے، جس میں اکانومی نام کی کوئی چیز ہے، جہاں پر انسانیت ہے، یہاں پر لا ہے، یہاں پر عدالت ہے۔ اسلامی دنیا میں صرف ایک ملک ہے جسے ملیشیا کہتے ہیں، اور ملیشیا میں یہ نظام بنانے والا وہ ڈاکٹر مہاتیر محمد ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے قیدی نمبر 804، جو کہ واحد پاکستان میں ایک اس وقت آزاد شخص ہے، باقی اس ملک میں اس وقت تو غلام ہی غلام ہیں۔ عمران احمد خان نیازی نے جیل میں جانے سے پہلے ایک آخری پیغام دیا تھا، تقریباً 1-2 منٹ کا پیغام تھا۔ وہ پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عمران احمد خان نیازی کے حال اور مستقبل کی بات کریں گے، اور آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ نے اس ویلاگ کو دیکھنا مکمل ہے۔ میں نے آخر میں میں ایک ٹیچر ہوں، بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر، تو میں آخر میں آپ کو میں جو ویلاگنگ کرتا ہوں، یہ ایک تو بات یہ ہے، میرا یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، میں پیسہ کمانے والا یوٹیوبر نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی کا لکھا ہوا اسکرپٹ آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا، بلکہ میں جو محسوس کرتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں ایک مشنری جذبے کے تحت اپنے نوجوانوں تک سچ پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان سچ جانے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میرا نوجوان سچ جانتا نہیں۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی میں بازار سے آیا ہوں تو میں نے دیکھا میرا نوجوان پتلون پہنے ہوئے نالی میں پیشاب کرتا ہے، اور نالی میں سڑک پہ وہ پیشاب کرتا ہے، اور اسے یہ پیشاب پرواہ نہیں ہے کہ وہی پیشاب اس کی پتلونی میں بھی لگ رہا ہے۔ اس کی تربیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو موقع ملے وہ پیشاب کر دے۔ میرے نوجوان کی آج یہ تربیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان کی یہ تربیت ہو کہ آپ کے ہر شہر میں مساجد ہیں، غسل خانے ہیں، وہی نوجوان اگر جا کر جو آج میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ نوجوان جو نالی میں پیشاب کر رہا تھا وہ قریب کی مسجد میں جا کے اپنا پیشاب بھی کر لیتا، وضو کرتا، تقریباً ظہر کا ٹائم تھا، اور وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے پاکستان کے، میں نے بارہا یہ دیکھے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ سڑکوں پہ جائیں، گلیوں میں، محلوں میں، پاکستانی دنیا میں ایسی قوم ہے، اور انڈیا میں یہ قوم بستی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں ایک ایسی قوم بستی ہیں کہ جو نالیوں میں کھڑے ہو کر سر عام پیشاب کرتی ہیں۔ اب یہ ہے ان کی ہماری تربیت۔ وہ اس قوم کو سدھارنا کوئی اتنی خالہ جی کا کام نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ ٹھیکہ لیا میں اس قوم کو سدھاروں گا۔ بہرحال عمران خان جو کہ واحد اس ملک کا آزاد شہری ہے، باقی تو یہ ملک سارا قید میں ہے، آگے اس پر بات کروں گا۔ پہلے ذرا عمران خان نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا، میرے پاکستانیوں، یہ پیغام دیا تھا عمران خان نے اس وقت اس کے 2 دن بعد اسے پتہ لگ گیا تھا مجھے اب انہوں نے پکڑنا ہے اور جیل میں لے کے جانا ہے، تو اس نے آپ کو یہ نصیحت کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ یہ عمران خان کا آخری پیغام تھا، ذرا اور سے سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ میں یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے۔ یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں، کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔ پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا، اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا، نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ شکریہ۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک بار پھر پیچھے میں میرا جی تو چاہتا ہے میں دوبارہ سناؤں، وقت کی قلت ہے، آپ سے میری گزارش ہوگی ذرا پیچھے جائیں اور اسے عمران خان نے جو آخری پیغام دیا ہے اپنی قوم کو، اسے ایک بار پھر سن لیں۔ عمران خان کو جیل میں 3 سال ہو گئے ہیں، 1100 دن، 1095 دن ہو گئے ہیں، یا 1100 دن، 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور مجھے عمران خان میں جمال الدین افغانی کا عکس نظر آ رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے بھی اپنی زندگی کے آخری 3 سال استنبول کی جیل میں گزارے۔ جمال الدین افغانی افغانستان سے نکلا، اس کی زندگی مسلسل جدوجہد ہے۔ افغانستان سے اسے مار کے نکالا گیا، ایران گیا، ایرانیوں نے مار کے نکالا تو عراق گیا، عراقیوں نے مار کے نکالا۔ یہ 200 سال پہلے کی میں کہانی سنا رہا ہوں۔ جمال الدین افغانی کو افغانیوں نے مار کے نکالا۔ آج افغانستان کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے جمال الدین افغانی جیسا شخص اللہ نے انہیں عطا کیا، انہوں نے قدر نہیں کی، تو آج افغانستان پھر افغانستان ہے، آج افغانستان پھر تورا بورا ہے۔ پھر اس نے وہ ایران گیا، وہاں سے وہ عراق گیا، سب اسے نکالتے گئے، 2-3 سال سے زیادہ رہنے نہیں دیا۔
پھر وہ سعودی عرب گیا، انہوں نے بھی نکالا مار کے، مایوس ہو کے وہاں سے وہ پیرس گیا، پیرس سے لندن گیا، لندن سے ماسکو گیا، اچھا مصر بھی گیا، 3 سال مصر میں بھی گیا، اور اس کے بعد ماسکو، اور آخر میں جس ملک میں بھی گیا وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ یہ کافر ہے، کفر کے یہ باغی ہے، یہ غدار ہے، جیسے عمران خان گھڑی چور ہے، اس طرح کے الزامات لگائے کہ یہ ہمارے ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے، اس سے کیونکہ وہ جہاں اس کی اتنی کرسمیٹک پرسنالٹی تھی، جہاں جاتا وہ وہی علاج عمران کا ہے، اس کی اتنی کرسمیٹک پرسنالٹی ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، عام آدمی اس سے محبت کرتا ہے، عام آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میری آواز ہے۔ پاکستان کا ہر عام آدمی خدا گواہ ہے عمران خان کو یا اپنا بھائی سمجھتا ہے، بزرگ ہیں وہ عمران خان کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، تو جو ہر آدمی عمران خان کو اپنا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، لوگ مریم پر یقین نہیں کرتے، بلاول پر یقین نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے یقین کیا نواز شریف پر، لوگوں نے اس نے آگے سے ان کو کیا صلہ دیا، لوگ جان گئے ہیں، یہ لوگ جان گئے ہیں۔ اچھا عمران خان کا میں آپ کو کہوں گا یہ آخری پیغام ایک بار پھر سنیے گا۔ اب ہم آتے ہیں آج پر عمران خان کو 3 سال ہو گئے، ان 3 سالوں میں گنگا جمنا سے کافی پانی تو بہہ چکا، لیکن کہتے ہیں کہ توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ آج بھی اس قوم کی ضرورت عمران خان ہے، اور اس ملک کے عوام چاہتے بھی عمران خان کو ہیں، لیکن عوام کو اس نظام نے اس ملک کے عوام کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ لوگ سہمے ہوئے ہیں لاشیں اٹھا کر، کیونکہ نظام ریاست ماں ہوتی ہے، یہاں یہ ریاست وہ ماں ہے پاکستان میں جو اپنے بچوں کو گولیاں برساتی ہے، اپنے بچوں کو قتل کرتی ہے، اور ماں کے پاس تو بچے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، بچے کو چوٹ لگتی ہے، بچے پر کوئی بھی اسے پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھاگ کے ماں کے پاس آتا ہے، ماں سے لپٹ جاتا ہے، ماں کی گود میں بیٹھ کے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر بچے کو ماں کی گود میں بچہ خطرے میں ہے، اور بچہ پاکستان چھوڑ کر پاکستان کا نوجوان پاکستان سے بھاگ رہا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں میرے پاکستانیوں 4 لاکھ 5 سالوں میں گزشتہ جو گزرے ہیں 5 لاکھ نوجوان پاکستان کو چھوڑ کے گئے ہیں اپنی ماں کو۔ یہ ہماری ماں دھرتی ہے، لیکن ہماری ماں دھرتی میں ہر بچہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اور ماں دھرتی اسے احساس تحفظ نہیں دلا رہی، بلکہ موجودہ رجیم، یہ ہائبرڈ نظام کہیں یا جو کہیں نام دیں آپ کی مرضی، اس نظام نے دیا کیا ہے اس ملک کو؟ اچھا بھلا ملک چل رہا تھا۔ عمران خان کے دور حکومت میں 2 بہت بڑے کرائسس آئے، ایک تو کووڈ کا، اور اس نے کووڈ کو ایسا ٹیکل کیا کہ دنیا نے اس کی تعریف کی، اور کووڈ کے حوالے سے یہ محیط پیرزادہ نے ایک ٹویٹ لکھا ہے بڑا پیارا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ محیط پیرزادہ کو، اچھا اس کو بھی پاکستان سے، یہ بھی ایک پاکستان کا عظیم بیٹا ہے، محیط پیرزادہ ہو، عمران ریاض خان ہو، صدیق کاظمی، فیاض ولانا، جتنے بھی صابر شاکر جو سچ بولنے والے تھے، یا تو وہ ارشد شریف کی طرح جو سچ بولے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ بھاگ کے کینیا جائے گا تو قتل کیا جائے گا۔ کاش کہ ارشد شریف کینیا کے بجائے بھاگ کے لندن چلا جاتا تو شاید، بہرحال اس کی زندگی میں شہادت کی موت تھی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ارشد شریف، تو سچ جو بولے گا اس کی گردن بھی کاٹ دی جائے گی۔ یہاں یہ وہ ماں ہے جو اپنے ہونہار بیٹوں کی خود ہی گردنیں کاٹ دیتی ہے۔ یہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ یہ ٹویٹ ہے محیط پیرزادہ نے، کل عمران خان کی برسی تھی جیل میں جانے کی، تو اس نے لکھا صرف ایک کاپی ہی دیکھ لیجئے، کووڈ کے دوران پاکستان کی قیادت میں عمران خان کی جرأت مندانہ اور اصولی قیادت اور غیر معمولی دباؤ کے باوجود لاک ڈاؤن نہ کرنے کا ان کا فیصلہ لاکھوں غریب پاکستانیوں کی جانیں بچانے کا سبب بنا۔ انڈیا سے موازنہ کر لیں، عمران خان بار بار کہتا رہا کہ لاک ڈاؤن غریب کو مار دے گا، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آرمی چیف، سیاسی بیوروکریٹس، کارپوریٹ اور میڈیا، اشرافیہ سمیت مختلف حلقوں کے غیر معمولی دباؤ کے باوجود
عمران خان اپنے موقف پر قائم رہا. عمران خان کی بصیرت اور مؤثر حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور پاکستان کو کووڈ مینجمنٹ کے حوالے سے عالمی سطح پر دنیا کے 3 جو سب سے اعلیٰ ملک تھے جنہوں نے صحیح کر کے ہینڈل کیا، پاکستان کی پوزیشن تیسری تھی، پوری دنیا میں تیسری پوزیشن تھی. اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا، 2-3-4 سال کی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہوا تھا، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اس نے کہا کہ یہ عمران خان کی انسان دوستی تھی، یہ عمران خان کی اسلام سے اور پاکستان کے غریبوں سے محبت تھی، اور اسلام کی روح سے ان کی گہری، عمران خان کی گہری وابستگی اور فہم کا مظہر تھی. کیا آپ کو اس سے بڑھ کر بھی عمران خان کی سیاسی بصیرت پر کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ یہ آخر میں اس نے سوال لکھا. یہ محیط پیرزادہ کا یہ ٹویٹ ہے، اس نے اپنے ٹویٹر پہ یہ لکھا ہے. پھر ایک اور نوجوان، بڑا ہی پیارا نوجوان ہے، عمار علی خان، اس نے ٹویٹ کیا ہے، یہ بھی آپ کو سنا دوں. اس نے لکھا ہے جی کہ قید کے 3 سال گزرنے کے بعد عمران احمد خان نیازی کی گرفتاری کے بعد آج پاکستان ایک بے مثال بحران میں گر چکا ہے. دھندلی زدہ انتخابات، عدلیہ کی تباہی، معاشی بدحالی، بلوچستان میں تباہی، خیبر پختونخوا میں تباہی، اور اب آزاد کشمیر میں بھی تباہی. کشمیر میں بغاوت، اور سندھ اور پنجاب کو مکمل پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے. ہائیبرڈ نظام پاکستان کے لیے مکمل طور پر ایک تباہ کن ماڈل ثابت ہوا ہے. یہ ہائیبرڈ ماڈل، وہ ماڈل جو جنرل منیر اعظم نے عمران خان کے بعد شہباز، زرداری، ان سب نے مل کے یہ نظام بنایا تھا کہ مل کے لوٹاں گے، مل کے کھاواں گے. لوٹ رہے ہیں، لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور کامیابی سے وہ اپنے سفر پہ جاری ہیں. ان 4 سالوں میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آپ ضرور میرے پچھلے 2-3 ویلاگ ہیں جو وہ دیکھے نہیں ہیں. میرے نوجوان، میرے بچے وہ ولیزہ فاروقی کو دیکھنا چاہتے ہیں. میرے نوجوان، میرے بچے وہ جاوید چودھری جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عظمہ بخاری کو، یا وہ ڈڈو چارجر وغیرہ اس طرح کی لڑکیاں دیکھ کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، تو انہیں مزہ آتا ہے. میں تھوڑا بورنگ باتیں شاید کرتا ہوں، اس وجہ سے انہیں، یا میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں شاید، اس وجہ سے مجھے کم دیکھتے ہیں. تو جو تھوڑے بہت مجھے دیکھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے دوست ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں. عمران خان کی آزادی تحریک کے حوالے سے اس ملک میں ایسا بھی نہیں ہے، وہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے. آج بھی اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے. آج آپ الیکشن کرائیں تو عمران خان کو 6 کروڑ ووٹ پڑیں گے، اور عمران خان کے جو مد مقابل ہے نواز شریف یا پیپل پارٹی، ان کو 20 لاکھ ووٹ بھی پڑنے والے نہیں ہیں. ان کی سیاست عمران خان نے بالکل، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کی بادشاہیاں، ان کا شانہ طرز زندگی، خیر اس میں تو کوئی کمی نہیں آنے والی. انہوں نے اس ملک کو اتنا لوٹ لیا ہے، ان کی 15 نسلیں عیاشیاں کریں گی، ان کی دولت ختم ہونے والی نہیں، لیکن آئندہ کے لیے ان کا جاؤ جلال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اس وجہ سے عمران خان ان ظالم، ان جابروں کے خلاف ایک دیوار ہے. آپ سے میری گزارش ہوگی آپ جمال الدین افغانی کی لائف کی سٹرگل کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. آپ سے یہ بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ لائن آف ڈیزرٹ، عمر مختار، لیبیا سے ان کا تعلق تھا، اور اٹلی والوں نے 1933 میں انہیں پھانسی دی گئی. دیکھیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. جمال الدین افغانی استنبول کی جیل میں سسک کے جیل کی کالی کوٹری میں اسے موت آئی. پھر آپ عمر مختار کی بات کریں، لائن آف ڈیزرٹ، اسے سر عام 30,000 لوگوں کے سامنے ایک چوک میں پھانسی پر لٹکایا گیا، چوک میں پھانسی پر، ساری دنیا کے سامنے. اور اس کے جن لوگوں کے لیے وہ لڑ رہا تھا وہ تماشا دیکھتے رہے. جس طرح عمران خان لڑ ہمارے لیے رہا ہے، آج پاکستانی قوم تماشا دیکھے. یہ شرم کی بات ہے. عمران خان کے لیے اس قوم کو نکلنا چاہیے. اتنا بڑا لیڈر، وہ اللہ کا ایک انعام ہے عمران خان اس قوم کے لیے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پھر محمد مرسی، اب اس کو ذکر میں جب کرتا ہوں کبھی تو مجھے تو رونا آ جاتا ہے. کیا ویژن تھا،
اور کیا ہے وہ محمد مرسی اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں وہ تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا، لیکن جو جس انداز میں اسے پھانسی اسے مارا گیا زہر پوائزن دے کے، آج شک پڑ رہا ہے کہ محمد مرسی کی طرح شاید عمران خان کو بھی پارکنسن کی بیماری کی خبریں بھی ہیں۔ عمران خان کو آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ باکسر تھا نا محمد علی، میں خود باکسنگ کھیلتا کرتا رہا ہوں تھوڑی بہت۔ محمد علی کو جو بیماری تھی وہ کپکپاہٹ کی، اب عمران خان بات کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ رہی ہے، اور یہ بیماری اس کو سلو پوائزننگ، محمد علی کو بھی سلو پوائزننگ کی گئی تھی۔ وہ میں نے پیچھے بھی ایک دو ولاگ میں محمد علی کا تذکرہ کیا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ بہت عظیم انسان تھا، وہ باکسر ہی نہیں تھا، محمد علی واز باکسنگ سے وہ اوپر لے درجے کا وہ انسان تھا، کبھی اس پر میں بات کروں گا، مجھے وہ بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، عمران خان کے لیے گزشتہ روز پشاور میں عمران خان کے نام پر اب بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ 27 کی یہ کال جو دی ہے، مجھے یہ ہضم نہیں ہوئی ہے، جلدی کال دینی چاہیے تھی۔ پاکستان کے لوگ عمران خان کے لیے ایک بڑی تعداد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ حیران کن مناظر میں نے وہ دیکھے، میں نے ویڈیوز دیکھیں، اور یہ ضیاء بلوچ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ یوٹیوبر ہے ضیاء بلوچ، اس کو بھی دیکھنے والے میری طرح ضیاء بلوچ اگر مجھے دیکھے تو بھائی میری طرح دیکھنے والے آپ کے بھی تھوڑے سے ہیں، لیکن میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ وہ یہ ضیاء بلوچی مجھے اچھے لگتے ہیں، میری مرضی۔ لوگ انہیں کہتے ہیں، بلوچستان کو کہتے ہیں کہ یہ باغی ہیں، یہ غدار ہیں، میں کہتا ہوں سب سے اچھے بلوچ ہیں۔ کچھ لوگ پٹھانوں کو غدار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سے اچھے پٹھان ہیں۔ کچھ لوگ کشمیریوں کو بھی کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کشمیری تو سب سے ہی اچھے ہیں۔ ہم سارے پاکستانی ہیں، غدار ہیں تو ہم سب بھی غدار ہیں۔ غداروں پر میں ایک الگ ویلاگ بناؤں گا، انشاءاللہ میرا پروگرام ہے، کل آپ کو بتاؤں گا، اور میں لمبی کہانی آپ کو سناؤں گا قیام پاکستان سے لے کر اب تک۔ اس ملک میں غدار ہی غدار ہیں، وفادار تو کوئی باقی رہتا نہیں۔ اس ملک میں اگر غدار نہیں ہے تو وہ ایک منیر اعظم ہے اور ایک شہباز شریف۔ میں بھی غدار، تو بھی غدار، وہ بھی غدار، یہ بھی غدار، عورت غدار، مرد غدار، بچہ غدار، بوڑھا غدار، نوجوان غدار، طالب علم غدار، ہر پیشے میں غدار 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 ہی غدار ہے۔ یا اللہ، اس ملک میں سبھی اگر غدار ہی غدار ہیں، ایسا دنیا میں کوئی اور بھی مثال ہے کہ غداری کے وہ سرٹیفکیٹ؟ چلیں اس پر میں الگ ویلاگ میں اس وقت بات ختم کرتے ہیں۔ میں ختم کرنے سے پہلے عرض کروں گا، عمران خان کے لیے سندھ میں نے عمر کوٹ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں بھی لوگ کل نکلے ہیں۔ میں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور ان میں کافی زیادہ تعداد میں ہندوز بھی ہیں۔ پھر میں نے کوئٹہ کے ویلاگ دیکھے ہیں، تربت میں ہوا ہے، اچھا پنجگور میں بھی عمران خان کے لیے کل لوگ نکلے ہیں۔ پاکستان کا کون سا لیڈر ہے جو پورے پاکستان میں جس کی جڑیں ہیں؟ پنجگور میں بھی عمران خان کے لیے نکلے ہیں، گوادر میں بھی نکلے ہیں، اور پاک ایران بارڈر پر بھی پنجگور سے آگے تفتان کے کیا نام ہے، وہاں بھی لوگ نکلے ہیں، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ چمن بارڈر پہ لوگ نکلے ہیں، زیارت میں نکلے ہیں، تربت میں نکلے ہیں، بلوچستان کے ہر شہر میں عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے قافلے نکلے ہیں۔ پھر سب سے بڑا میلہ جو سجا تھا کل پشاور میں، یہ میں تو حیران ہوں کہ کچھ اینکر اور اینکریاں ان کی عقل پر بھی، اور میں کہتا ہوں لعنت ہو تمہارے جھوٹ پر، عقل کے اندھو، تم عقل کے اندھے نہیں ہو، تمہارا ضمیر مرا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں 500-700 لوگ تھے۔ آپ ڈرون ویو بھی اس کا دیکھیں، ڈرون سے بھی بہت سے یوٹیوبر نے جنہوں نے ویڈیو بنائی ہیں۔ پشاور کا جو ٹول پلازا ہے، ٹول پلازے سے 10 کلومیٹر پیچھے تک، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آخری ٹول پلازا پشاور سے پہلے آتا ہے، کیا نام ہے، چرسدہ والا، اس انٹرچینج سے لے کر پشاور ٹول پلازا تک 20-25 کلومیٹر میں گاڑی کے ساتھ گاڑی جڑی ہوئی تھی، لوگوں کو پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اور جہاں پر جلسہ کیا گیا تھا وہاں پر ایک انچ جگہ خالی نہیں تھی، باہر پشاور کی سڑکوں پر ہی عوام بھی عوام تھے، وہ عمران خان کی محبت میں آئے تھے۔ اور آپ کا میڈیا، آپ کا جو نیشنل میڈیا ہے، آپ کا جو سرکاری میڈیا ہے، وہ کہتا ہے کہ 200-300 لوگ آئے تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ احتجاج کے لیے اسلام آباد آئیں گے تو 26 نومبر کو یاد رکھنا۔ میرے پاکستانیوں، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک دن بہرحال یہ جانی ہے۔ آپ کمروں میں چھپ جائیں کہیں بھی تو ایک دن جانی ہے۔
اب تک اس ملک کی تقدیر کبھی بھی ہم اچھے نہیں ہو سکتے جب ہم ذلت کی موت پر، ذلت کی کتے کی طرح کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ہماری یہ کوئی زندگی ہے جب ہم اس غلامی کی زندگی پر، جہاں پر آپ کی کوئی منشا ہی نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اس ملک میں انصاف ہے؟ اس ملک میں میرٹ کا کوئی نظام ہے؟ آپ کے کوئی انسانی یہ کانسٹیٹیوشن ہے میرے پاس، میں تو اسے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں۔ یہ کانسٹیٹیوشن، اس کی ایک ایک آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھیں۔ اس میں اس کے آرٹیکل شروع کے اس کے آرٹیکل 40 تک تم آپ کے حقوق کی باتیں ہیں۔ یہ حقوق جو یہ آئین آپ کو دے رہا ہے، آپ کو یہ حقوق مل رہے ہیں؟ اس آئین کے یہ آئین آپ کو جو حقوق دے رہا ہے، اس آئین نے آرٹیکل 62 63 میں دیکھیں حکمرانی کے لیے آپ کے ایم پی اے ایم این اے کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس پر آپ کے یہ ایم این اے پورے اترتے ہیں؟ یہ صادق امین ہیں؟ یہ آئین صرف آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے یہ ڈاکومنٹ یہ بڑی اچھی ہے۔ وہ چھوڑو اس آئین کو، اس کے پہلے 2 پیجز پر ہی اگر تم عمل کر لو تو خدا کی قسم پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس آئین پہ عمل کون کر رہا ہے؟ نہ اس ملک میں کوئی قانون، نہ کوئی، بلکہ ریاست میں نے آپ کو کہا اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ یہاں پر بلوچستان میں اپنے بچوں کو ریاست مار رہی ہے، پٹھانوں کو ریاست مار رہی ہے کہ یہ غدار ہیں۔ اب کشمیریوں پہ تو پیچھے یہ غداروں پر جانے میں الگ چینل بنا دوں گا۔ آج کا یہ ولاگ میرے عمران خان کے نام۔ آپ سے میری گزارش ہوگی آخر میں ایک بار پھر، اگر آپ کو میری باتیں پسند آ رہی ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔